بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکرمہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھے گا۔ وہ ایسے شہر سے بھاگ رہا تھا اور شکست کھا کر بھاگ رہا تھا جس کی مٹی سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ دشمن کے خون کو اس مٹی میں جذب کر کے لے گا۔ اسے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جنہوں نے اپنے والدین اور قبیلے کا کوئی پاس نہیں رکھا تھا، جنہوں نے اپنے باپ دادا کو جاہل قرار دے کر عرب کی ساری جاری روایات کو ترج کر کے ایک ایسے شخص کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا۔ اس کے دوستوں سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے، ان کے پیش کردہ دین کو پرکھ تو لے، اسے قبول کرنے کا فیصلہ بعد میں کر لینا۔ لیکن اس نے وہی بات دہرائی جو اس کے باپ نے اسے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا، میں اس شخص کو ہرگز اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں جس کی تعلیمات کے نتیجے میں ماں بیٹے کی، بیٹا باپ کا، باپ بھائی کا اور بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ اسے دوستوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دشمنیاں اس تعلیم سے نہیں پڑیں بلکہ نہ ماننے اور انکار کرنے والوں کے رویے سے جنم لے رہی ہیں، مگر اکرمہ نے ایک دفعہ بھی سنجیدگی اور تحمل سے کسی کی بات نہ سنی۔ وہ اپنے باپ کا اندھا مقلد تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کا والد کہے گا، اس سے دشمنی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دشمنی رکھی، اس سے دوستی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دوستی رکھی۔ اور دوستو اس کا باپ عمرو بن الحکم یعنی ابو جہل، بنو خزیمہ کا معزز ترین فرد اور اسلام کا دشمن اعظم، بھلا اس صورت میں اکرمہ اسلام کے قریب کیسے آ سکتا تھا؟ بھاگتے اکرمہ کو بیتے ہوئے تلخ لمحے اچھی طرح یاد تھے۔ دراصل عرب کے اس زندگی میں اس شخص کو معزز اور بہادر سمجھا جاتا تھا جو اپنی زندگی دشمنی میں خون بہانے یا دوستی میں جان دینے کے لیے گزار دے، اور اس نے اپنی زندگی اسلام کی دشمنی اور باپ کے انتقام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اکرمہ کی زندگی کے تلخ لمحے اس وقت شروع ہوئے جب اللہ کے رسول اس کے باپ کے جال اور پہرے کے باوجود اس کی عین آنکھوں کے سامنے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ ہجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان پر آوازیں کسنا اس کے لیے ایک کھیل ہوا کرتا تھا، اور دشمنی کے بس یہی لمحے اس کے لیے سکون کا باعث تھے۔ ورنہ جب سن 2 ہجری میں پہلا معرکہ بدر کا میدان ہوا تو اسی دن سے اس کی زندگی کے تلخ ایام کا آغاز ہوا۔ اس دن اس کی آنکھوں کے سامنے انصار کے 2 نوجوانوں نے اس کے والد کو خاک و خون میں نہلا دیا، اور بھلا وہ لمحہ وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے دور سے ایک انصاری کی تلوار کو اپنے باپ پر برستے دیکھا۔ وہ دیوانہ وار اس انصاری کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کے پہنچتے پہنچتے اس کا باپ خاک و خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے آتے ہی پیچھے سے وار کیا اور ایک لڑکے کا بازو کاٹ دیا۔ وہ دوسرا وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دشمن اس کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے ایسا منظر دیکھا کہ باپ کے قتل کا ہولناک منظر بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قریشی ایک مسلمان کی گردن اڑانے کو تھا کہ نہ جانے کیسے اس پر اندیکھا وار ہوا اور اس کی گردن نیچے لڑک گئی۔ اس منظر نے اسے بالکل ہی ہلاک کر رکھ دیا، اور پھر ایک اور دشمن اس کے سامنے آ گیا اور اس نے بڑی مشکل سے اس سے اپنی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد اس پر ایسا خوف مسلط ہوا کہ اس کے اندر کی ساری بہادری بزدلی اور پست ہمتی میں بدل گئی، اور وہ شکست خوردہ ہو کر دوسرے لوگوں کی طرح میدان سے بھاگ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کئی دن گھر نہیں جا سکا تھا۔ باپ کی اس ذلت آمیز موت اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لے لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے 1 سال بعد کا منظر آ گیا، وہ منظر جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔ یہ احد کی جنگ کا دن تھا۔ اس دن وہ ایک بہادر خالد بن ولید کے ساتھ رہا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کے تیر انداز دستے کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا تھا، اور پھر چن چن کر بدلہ لیا۔ انہوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا، لیکن اس فتح میں بھی شکست کا ایک احساس موجود تھا، اور وہ یہ کہ بہت کوشش کے باوجود کوئی بہادر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اس یاد نے اس کی سوچوں کا رخ خالد بن ولید کی طرف موڑ دیا تھا۔ وہ جو کبھی ان کا ساتھی تھا آج وہی بہادر اور انتہائی ذہین فوجی سالار اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا تھا، اور آج اسی سے شکست کھا کر وہ اپنے آبائی وطن سے فرار ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکرمہ کو اپنی زندگی کا ایک اور منظر مگر سر جھکا دینے والا منظر یاد آیا۔ یہ منظر جنگ خندق سے متعلق تھا، جب وہ پورے جزیرہ نما عرب کے لشکروں کے ہمراہ مدینہ پہنچا تو اسے یقین تھا کہ اب اسلام کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر اکرمہ کو خندق دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ یہ حیرت جلد ہی غصے میں تبدیل ہو گئی۔ ہزاروں کا لشکر اس کے ہمراہ تھا اور دشمن اس کے سامنے موجود تھا، مگر سب کے ساتھ وہ بھی بے بس تھا۔ کئی دن ان کا لشکر خندق کے پار مدینہ کا محاصرہ کیے پڑا رہا۔ اکرمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کئی مرتبہ خندق کا معائنہ کر چکا تھا، مگر اسے پار کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایسی جگہ کا سراغ لگا لیا جہاں خندق قدر کم چوڑی تھی۔ اسی دن اس نے عمرو بن عبدو کے ہمراہ گھوڑے کو ایسی ایڑ لگائی کہ خندق محفوظ طریقے سے پار کر لی۔ اب وہ اور دشمن آمنے سامنے تھا۔ اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ فوراً دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن عمرو اس کا بزرگ ساتھی تھا، اس لیے پہلے اس نے مقابلہ کیا۔ عمرو کو ایسا شخص سوار سمجھا جاتا تھا جو 1000 سواروں پر بھاری تھا، لیکن اس کے چیلنج کا جواب اس سے کئی گنا کم عمر، جسمانی لحاظ سے بہت کم تر
اور دشمن نے دیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے پہاڑ جیسے دشمن کو اکرما کے سامنے چونٹی کی طرح مسل دیا۔ عمرو کا یہ حشر دیکھ کر اکرما کی ساری بہادری جنگ بدر کی طرح پھر بزدلی اور پست ہمتی میں بدل گئی۔ ایک تو اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جیسے ہی دشمن کے سامنے آتا ہے اس کا عزم، اس کا جوش، اس کا ولولہ ایک دم ختم کیوں ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ عمرو کو خون میں لت پت پڑا دیکھ کر وہ واپس پلٹا اور اسی طرح گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو پھاند گیا جیسے پھلانگ کر دشمن کے مقابلے پر آیا تھا، اور اس دن کے بعد تو اس پر یسیت مسلط ہو گئی۔ خندق کی جنگ کے بعد اہل مکہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام کو ختم کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکے گا، اور پھر حالات اس تیزی سے بدلے کہ یہ دن آن پہنچا۔ ان کا سردار ابو سفیان صلح حدیبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے بھکاری کی طرح مدینہ گیا، مگر کسی نے اسے اہمیت نہ دی اور وہ ناکام واپس آ گیا، اور پھر اسلامی لشکر علی الاعلان مکے پر حملہ آور ہوا۔ اکرمہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی دشمن کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مگر ایک عجیب خبر نے اسے بالکل بے بس کر دیا۔ وہ عجیب خبر تھی مکے کا سردار اور جنگ احد کا فاتح سالار ابو سفیان اب پہلے والا شخص نہیں رہا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی امن چاہتا ہے ان کے گھر میں پناہ لے لے، مگر اکرمہ اور اس کے ساتھی اس اعلان سے سخت مایوس ہوئے۔ خاص طور پر اکرمہ سوچنے لگا، بھلا باپ کے قاتلوں کے آگے ہتھیار ڈالنا کہاں کی غیرت ہے۔ اس نے اپنے 17 کے قریب ساتھیوں کو جمع کیا اور دشمن کو نقصان پہنچا کر مکے سے روپوش ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک اور جگہ متعین کی تھی اور ساتھیوں سمیت ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ گیا، اور اس کی توقع کے مطابق خالد بن ولید کا مسلح دستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ان کے سامنے آ گیا۔ ان کی تعداد 14 کے قریب تھی اور اکرمہ کے دستے کے لوگ 17 تھے۔ اکرمہ نے مناسب موقع جان کر تیروں کی بوچھاڑ کی۔ پہلے ہی حملے میں خالد بن ولید کے 4 ساتھیوں کو تیر لگے اور ساتھ ہی اکرمہ ساتھیوں سمیت للکار کر ان پر ٹوٹ پڑا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ کم تعداد کے باوجود ان پر فتح پائی ہے، اور آج محض چند افراد کی برتری کے ساتھ وہ ان پر کیسے قابو پا لیں گے، اور اگر اس جھڑپ میں وہ فتح یاب بھی ہو گئے تو مسلمانوں کے عظیم لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے۔ دراصل یہ تو ایک نفرت کا جنونی اظہار تھا جو انہوں نے کیا، اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔ آج جب وہ توحید کے ماننے والوں کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ساری بہادری اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور اس نے جلد ہی اپنے 3 ساتھیوں کو خون میں لت پت ہو کر زمین بوس ہوتے دیکھ لیا۔ مکے کی مقدس سرزمین محض اس کی ضد اور حماقت کی وجہ سے خون سے رنگی جا رہی تھی۔ اس احساس نے اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر ڈالی، اور وہ 2-4 اوچھے وار چلانے کے بعد بھاگ کھڑا ہوا۔ اکرمہ کو نہیں معلوم کہ اس نے 17 ساتھیوں میں سے 12 مارے گئے۔ اہل اسلام میں 2 شہید ہوئے۔ اکرمہ حواس باختہ ہو کر مکے سے باہر نکل آیا۔ مکے سے باہر نکل کر اس نے ایک اور نواحی علاقے میں قیام کیا اور شہر کے متعلق سن گن لی۔ اسے معلوم ہوا کہ قریش کو عام معافی دے دی گئی ہے، لیکن بعض لوگوں کے جرائم کی بنیاد پر انہیں قتل کر دینے کا حکم ہوا ہے۔ ان کے متعلق یہ سخت حکم دیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ کعبے کے غلافوں میں بھی چھپ جائیں تب بھی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس فہرست میں اس کا نام شامل تھا۔ اس خبر نے گویا اس کی قسمت میں مکے کو انتہائی عبرتناک طریقے سے چھوڑ دینا مقدر کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی ام حکیم ابھی مکہ ہی میں ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ شکست خوردہ چہرہ لے کر مکے جائے اور بے بسی سے گردن کٹوا ڈالے۔ آخر سوچ بچار کے بعد اس نے یمن کا رخ کیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک شخص کو اپنی بیوی کے نام یہ پیغام بھیجا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یمن جا رہا ہے اور اب شاید ہی زندگی میں اس سے ملاقات ہو سکے۔ اس پیغام کے بعد چند روز تک وہ یمن جانے کے لیے تہامہ کے علاقے پہنچ گیا۔ تہامہ ایک ساحلی علاقہ تھا اور یہاں سے اکرمہ کو ایک کشتی کے ذریعے یمن جانا تھا۔ اکرمہ کو یہاں سے یمن جانے کے لیے کئی روز تک مناسب کشتی نہ مل سکی۔ اسی دوران اسے رہ رہ کر مکے یاد آتا رہا، اپنی بیوی یاد آتی رہی جسے وہ مفتوح علاقے میں اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دشمن اس کی فرار کا بدلہ اس کی بیوی سے لے گا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اگر اسے بھاگنا ہی تھا تو کم از کم اپنے خاندان کو تو ساتھ لیتا، لیکن اس کی قسمت ہی پھوٹ چکی تھی۔ اسی دوران میں اسے معلوم ہوا کہ ایک کشتی یمن جانے کے لیے تیار ہے اور اس میں جگہ بھی ہے۔ اکرمہ بوجھل قدموں کے ساتھ کشتی والے کی طرف چل دیا۔ کشتی میں پہلے بھی سواریاں تھیں۔ اس نے پوچھے دل سے ملا سے کہا، کیا مجھے بھی لے چلو گے؟ ہاں لے چلوں گا، لیکن ملا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا کشتی میں سواریاں زیادہ ہیں، اس لیے تمہیں ساتھ چلنے کے لیے اپنی نیت خالص کرنی ہوگی۔ نیت خالص کرنی ہوگی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اکرمہ اس کی عجیب و غریب شرط پر حیران تھا۔ اگر تم شہادت دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہاری نیت خالص ہے۔ یہ جملہ سن کر اکرمہ کی حالت عجیب ہوئی۔ سوچنے لگا جس کلمے سے، جس عقیدے سے اس کی دشمنی رہی، جس کی خاطر اس کا پورا خاندان ختم ہوا،
گھر بار چھوٹا، وطن سے بے وطن ہوا، اب اس کلمے کو پڑھ کر اپنی نیت خالص کروں۔ وہ تلخ ہو کر بولا، بوڑھے میاں لگتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو، مگر میں تو اس توحید سے انکار کی خاطر مکہ چھوڑ چکا ہوں۔ اچھا، مگر میں تو اس عقیدے اور اس کلمے کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں، تم نے اگر اس کی خاطر سب کو چھوڑا ہے تو بڑی نادانی کی ہے۔ اکرمہ ملخ کو مزید چلی کٹی سنانے لگا کہ کسی خاتون نے مخاطب کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اکرمہ کو آواز مانوس لگی، لیکن اس انسیت کے حوالے سے جو نام اس کے ذہن میں آیا، اس کا یہاں پہنچ کر اسے یوں مخاطب ہونا ناممکن بات تھی۔ لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ اسے مخاطب کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کی پیاری بیوی حکیم تھی۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا، تب وہ دوبارہ بولی، میں لوگوں میں سے سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور سب سے بڑی ہستی کے پاس سے آئی ہوں، میں محمد بن عبداللہ کے پاس سے آئی ہوں۔ اکرمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کہنے لگا، حکیم کیا کہہ رہی ہو؟ بخدا میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے ہند، وحشی بن حرب، صفوان بن امیہ سب کو معاف کر دیا، ان کے عفو و درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے ان سے تمہارے متعلق بھی امان طلب کی اور انہوں نے کمال شفقت سے تمہیں پناہ دے دی۔ اکرمہ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا، بولا، کیا تم نے خود ان سے میری بات کی؟ ہاں، میں نے خود ان سے بات کی تھی، پھر اس دوران میں مجھے تمہارا پیغام ملا کہ تم یمن روانہ ہونے والے ہو، اور میں ہر قسم کا خطرہ مول لے کر یہاں پہنچی، اور اکرمہ تمہیں کچھ خبر نہیں میں اپنی جان اور عزت کو خطرے میں ڈال کر کیسے پہنچی ہوں۔ حکیم کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر اکرمہ تڑپ اٹھا اور بولا، خدا کی قسم تم مجھے بتاؤ کس نے تمہاری عزت اور جان خطرے میں ڈالی؟ نیک دل بیوی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، مدینہ میں تمہارے لیے امان کی اجازت لے کر میں ایک رومی غلام کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکلی، راستے میں رومی غلام کی نیت خراب ہو گئی، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی مزاحمت کی تو جان اور عزت دونوں سے جاؤں گی، اس لیے اسے ٹالتی رہی اور یہاں تک کہہ دیا اگر میرا شوہر نہ ملا تو پھر میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ تہامہ کے قریب ایک عرب قبیلے کے ہاں ہم نے قیام کیا، میں نے موقع پا کر عرب قبیلے کے ایک بزرگ سے رومی غلام کی بدنیتی اور اپنی مظلومیت بیان کی۔ بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رومی غلام کو فوراً قید میں کر لیا، پھر میں آگے روانہ ہو گئی، پوچھتی پچھاتی آخر تمہارے پاس پہنچ گئی، اب معلوم نہیں تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ اکرمہ کا دل پسیج گیا، بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ مکہ واپس آنے پر آمادہ ہوں، لیکن مجھے اس نامرد اور رومی غلام سے حساب چکانا ہے۔ چنانچہ اکرمہ بیوی کے ہمراہ پہلے اس عرب قبیلے کے پاس گیا جنہوں نے اس کی اہلیہ کی مدد کی تھی۔ قبیلے نے ان کی عزت کی اور رومی غلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ اکرمہ نے غصے میں آ کر رومی کو قتل کر ڈالا اور قبیلے کے معززین کا شکریہ ادا کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ قیام کے وقت جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حکیم نے اکرمہ سے کہا، اکرمہ بے شک تم میرے شوہر ہو لیکن تم مشرک ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں سو سکتی۔ اکرمہ بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، اچھا تو مسلمان ہو گئی، پھر تو تیرے اور میرے درمیان بڑی خلیج واقع ہو گئی۔ ہاں اکرمہ، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ میں ایسی امید پر تم تک پہنچی کہ تم اسلام قبول کر لو گے اور ہمارا تعلق قائم رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اکرمہ کو سوچ کے سمندر میں دھکیل کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور اسی رات اکرمہ نے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ مکہ پہنچ گیا۔ ان کی آمد سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ اکرمہ واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی گئی تھی کہ کہیں کوئی صحابی اسے دشمن جان کر نقصان نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ نے خاص اعلان فرمایا، دیکھو جلد ہی اکرمہ ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا، اس لیے اس کے باپ کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لاواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور گالی مرے ہوئے شخص کو ہرگز نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر میں اکرمہ اور حکیم آپ کے سامنے حاضر تھے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اکرمہ کا استقبال کیا۔ اکرمہ کی حالت عجیب تھی، انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ ہاں حکیم سچ کہتی ہے، میں نے تمہیں پناہ دے دی۔ اکرمہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس ہستی پر ماں، بیٹی اور خاندان کو لڑانے کا انضام تھا وہ اس قدر رحمت اور عفو و درگزر والا ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ فرمائے کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آخر اکرمہ نے وہ سوال کیا جو انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نے انہیں کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیکی کرنے اور منکرات کو چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ اکرمہ پریشان آواز میں بولے، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بولے، اللہ کے رسول، مجھے اور کا کیا نہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سارے مجمع کو گواہ بنا کر اعلان کرو کہ آج سے تم اسلام کے مجاہد اور مہاجر ہو۔ اکرمہ نے صدقے دل سے اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر ان سے فرمایا، اے اکرمہ، آج اگر تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو جو میں نے کسی دوسرے کو بھی دی ہو تو تمہیں بھی وہ ضرور دوں گا۔ اکرمہ سوچنے لگا کہ وہ کتنے عظیم شخص سے جہالت میں آ کر عداوت کر بیٹھے تھے۔ ان کے ذہن میں پچھتانے کے جذبے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اے اللہ کے رسول، مجھ پر وہ دشمنی اور عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کی، اور اس مقابلے کی معافی دے دیں جو زمانہ جاہلیت میں آپ سے کیا،
اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی۔ حضرت اکرمہ کا یہ اخلاص اور جذبہ دیکھ کر حضور نے با آواز بلند یہ دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کے بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا اسے یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ اکرمہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، ماضی میں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں اب وہ اللہ کی راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے اس پرخلوص عزم کو دل و جان سے نبھایا۔ دوستو، یہ تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔